اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام من طلب العلا سحر اللیالی۔ مومن مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں اصلاحی تربیتی لیکچر کا 32واں درس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 32 لیکچر مولا کائنات خطبہ متقین میں صفات متقین کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، فہم حانون علی اوساطہم مفترشون لجباہہم واکفہم ورکبہم واطراف اقدامہم یطلبون الی اللہ تعالی فی فکاک رقابہم۔ یہ یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو نرم رکھتے ہیں، اپنے جبہوں یعنی پیشانیوں، ہاتھوں، گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر بچھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گردنوں کی آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نماز شب کی کیفیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نماز شب 11 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں ابتدائی 2 رکعتی نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی 2 کر کے 4 یعنی 8 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اس میں مستحب ہے کہ مختلف صورتیں تلاوت کی جائیں۔ اس کے بعد 2 رکعتی نماز شفع شین فے عین کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ شفع یعنی اس میں شفع میں قنوت نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی پڑھیں، اس میں الحمد کے بعد 1 سورت پڑھنا ہوتی ہے، بہتر ہے مختلف صورتیں پڑھیں، اور آخر میں 1 رکعت نماز وتر پڑھی جاتی ہے۔ وتر کہتے یہ کیوں ہیں، اور شفع 2 کو کہتے ہیں، والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یعنی شفع اسی وجہ سے شفیع کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو 2 فریقوں کے درمیان جو ہے وہ سفارش کرے۔ شفع یعنی شفیع خود 2 پر دلالت کرتا ہے نا، ایک شفیع ہوتا ہے اور ایک جس کی شفاعت کی جاتی ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو شفیع کہتے ہیں، کیونکہ شفیع میں 2 طرفیں ہوتی ہیں، ایک شفاعت کرنے والا اور ایک وہ جس کی شفاعت کی جاتی ہے، یعنی سفارش جس کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ شفع یعنی 2 رکعت نماز، اس میں قنوت نہیں ہوتا، اور 1 رکعت نماز وتر ہوتی ہے۔ نماز وتر میں الحمد اور سورت کے بعد قنوت میں اٹھتے ہیں، یعنی الحمد کے بعد سورت پڑھیں گے، کوئی 1 سورت پڑھ سکتے ہیں، یا 3 صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ قل ھو اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد قنوت ہے، اور قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے اور نہ کم پڑھنا ہے۔ پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے ھذا مقام العائذ بک من النار، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ پھر 40 مومنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 40 مرتبہ کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہیں، یا پھر اس طرح دعا کریں اللہم اغفر لفلاں، اللہم اغفر لفلاں، مثلا اللہم اغفر لعلی، اللہم اغفر لحسن، مثلا جو نام ہیں، جو مد نظر نام ہیں مومنین کے، ان کے ناموں کو مد نظر رکھ کے اللہم اغفر لابی، اللہم اغفر لامی، اس طرح 40 مومنوں کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی استغفار کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ان میں شیعہ مومنین کو مد نظر رکھنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ جو مثلا گناہ گار مثلا زیادہ ہیں، عام لوگ ہیں، ان کا نام لیا جائے۔ مثلا علماء کا نام بھی لینا چاہیے، علماء کا نام بھی لینا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو زیادہ گناہ گار مومنین و مومنات ہیں ان کے لیے دعا کی جائے۔ اور آخر میں 300 مرتبہ الہی العفو العفو العفو،
300 مرتبہ کہیں یا پھر 3 مرتبہ، اگر وقت کم ہے تو 3 مرتبہ العفو، الہی عفو کہیں۔ اچھا، یہ ایک سوال ہے، نماز شب میں کیا مانگیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ متقین میں شیعیان خالص کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یطلبون الی اللہ تعالی فی فکاک رقابہم، باقی سب دعائیں مانگے، دعائیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں، جو بھی اللہ سے بہتر چیز مانگے، اچھی چیز ہو، وہ خدا سے مانگنی چاہیے، لیکن مومنین خالص اور شیعیان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گردنوں کی آزادی مانگتے ہیں، یعنی اور اس سے مراد یہ ہے کہ نماز شب میں انسان اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ اسے گناہوں اور خواہشات نفس کی قید سے آزادی عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ یہ اخلاقی دعا کی سطح تھی، لیکن اس سے آگے بھی کچھ ہے۔ جب انسان قرآن کو غور و فکر کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنے درد کی تشخیص کرتا ہے اور اس درد کا علاج تلاش کرتا ہے، تو وہ پا لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کا قیدی ہے، اسیر ہے۔ ہم بہت سی شخصیتوں کے سامنے سر جھکا چکے ہیں اور اپنی آزادی ہاتھ سے دے چکے ہیں، یہ ہمارا جہاد اصغر ہے۔ ہم ہوا و ہوس کے سامنے بھی کوئی مزاحمت نہیں کرتے اور مکمل طور پر اپنے آرزوؤں کے سامنے تسلیم ہو چکے ہیں۔ ان اسیریوں سے نجات کے لیے ہمیں رات کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے اور ایک اچھا یعنی نماز پڑھ کر پوری خشوع و خضوع کے ساتھ کہنا چاہیے، خدایا مجھے آزاد کر، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا غلام بنوں، نہ میں کسی کے زیر تسلط ہوں، نہ خواہشات اور نہ آرزوؤں کا اسیر ہونا چاہتا ہوں، بلکہ مجھے ان چیزوں سے رہائی عطا فرما۔ افسوس ہے کہ اگر ہم نماز شب میں بھی پڑھیں تو ہم خدا سے اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی دعا کرتے ہیں، ہم اپنی اصل مشکل کو سمجھ نہیں پاتے، ہم دنیاوی زیوروں اور عہدوں کے اضافہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ ہم نماز شب کو اپنی مشکلات میں اضافے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ البتہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے زیادہ مانگے۔ شب آرام کا وقت ہے، جو شخص قرآن کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ شب کو سکون کا وقت بنایا۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے لیل کو، رات کو سکون کا سبب بنایا ہے۔ جو شخص ہوا و ہوس کا اسیر ہے اور قیدی ہے، وہ سکون میں نہیں رہتا جب تک کہ وہ بے بنیاد اور آرزوؤں اور غیر منطقی مقاصد کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ تخیلات اور توہمات ہیں، خیالی باتیں ہیں، اور جو ان کا پیچھا کرتا ہے وہ ہمیشہ غم اور غصے میں رہتا ہے اور دھوکے میں رہتا ہے۔ اسکندر کا واقعہ اور اس سے آرزو سے نجات، آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ عطار نیشہ پوری ایرانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکندر جو لوگوں کو پانی کی زندگی کی تلاش میں بھیج رہا تھا، یعنی آب حیات کی تلاش میں بھیج رہا تھا تاکہ وہ دنیا کا سفر کریں اور کوہ کاف کے پیچھے پانی کی زندگی یعنی آب حیات کا پتہ لگائیں۔ وہ سکندر جو کئی ملکوں کو فتح کر چکا تھا، ایک دن کہتا ہے چند عقل مند لوگ تلاش کرو اور ان کے استاد کا پتہ لگاؤ، پھر استاد کو میرے پاس لے آؤ تاکہ ہم حکمت سیکھیں۔ جب سکندر روم تک پہنچا تو وہ طلب کرتا تھا۔ اسکندر نے اس کے پیچھے جا کر اس سے کہا، جب اسکندر رومی تک پہنچا، یعنی اسکندر وہ بادشاہ جو ہے رومی تک پہنچا تو وہ طلب کرتا تھا۔ اسکندر نے اس کے پیچھے جا کر اس سے کہا، تم کہتے ہو کہ تم میرے رب کے رب ہو اور میں تمہارا غلام ہوں۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں آزاد ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔
اسکندر کے لوگ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ غلام ہے اور میں آزاد ہوں۔ اسکندر نے بہت رویا، یعنی وہ بہت رویا اور کہا اب میں راحت محسوس کرتا ہوں، میری آخری فتح یہی تھی، اب میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوں جو مجھے چاہیے تھا۔ آرزوؤں سے آزادی، انسان اگر خود کو آزاد نہ کرے تو وہ پتہ نہیں سینکڑوں پردوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور ان پردوں کے اندر ایک مردہ روح موجود ہے، کیونکہ وہ شخص کسی کے زیر اثر اور خواہشات کا اسیر ہوتا ہے، اس کی روح مر چکی ہوتی ہے۔ سکندر نے کہا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ سب سے عقل مند ہے۔ شیعوں کا خاص مقام، شیعہ مخلص اور باتقوی افراد کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ رات کو آزادی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ رات کو نماز شب پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اپنی حاجتیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انہیں گناہوں، خواہشات اور آرزوؤں کی اسارت اور قید سے آزادی عطا فرمائے۔ ہمیں دل کی گہرائیوں سے آزادی کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم اس کے برعکس، اس کے الٹ رات کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ فلاں رئیس ہمیں راستہ دے، ہماری بات سن لے اور ہمیں ناراض نہ کرے۔ یہ ہماری اصل مشکل ہے۔ اصل مشکل یہ نہیں کہ خدا پوری نہیں کرتا، خدا بند مطال پوری کرتا ہے، لیکن ہماری دعاؤں کا معیار اس حد تک ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں خدا سے مانگتے ہیں، اور وہ بھی دنیا کی چیزیں، پتہ نہیں ان کا مانگنا ہمارے نفع میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ ان کا مانگنا ہمارے نقصان میں ہو۔ دنیا کے بادشاہوں کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ اس بادشاہ کے پاس انسان جائے کہ جو کبھی سوتا نہیں، تمام کائنات سو جاتی ہے لیکن وہ نہیں سوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور کوئی بادشاہ دنیا کا نہیں کہتا کہ اے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہاری حاجات کو پورا کروں، میں تمہیں عطا کروں، میں تمہارے اوپر بخشش کروں، احسان کروں، لیکن واحد بادشاہ ہے اس کائنات کا، ہمارا خالق اور مالک، جو ہر وقت صدا دیتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری بات پر تمہاری لبیک کہتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو تو اس کو غفار پاؤ گے، وہ تمہارے اوپر دنیا کی نعمتوں کی بھی برسات کرے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی تمہارے اوپر نچھاور کرے گا۔ ایک مرتبہ اس کی درگاہ میں آؤ اور فقط ایک مرتبہ کہو الہی الہی استغفرک، میں تو اس سے استغفار چاہتا ہوں، العفو، میں تو اسے عفو اور درگزر کی درخواست کرتا ہوں، الہی میں تجھ سے دنیا کی ہر بہتری اور بھلائی بھی مانگتا ہوں اور اس سے بڑھ کر آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں، ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور اس سے بہترین ہماری آخرت اور عقبہ کر دے، ہمارا انجام بخیر ہو جائے اور ہمارے جو خواہشات نیک ہیں خدا ذوالجلال ان کو پورا فرمائے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب المیزان۔ اپنے لیے اور مومنین کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جو مومن دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی اپنی دعا خدا ذوالجلال پہلے پوری کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دیگر مومنین مومنات، اساتذہ اور اپنے محسنین کے لیے دعا مانگیں، تاکہ ان کے لیے دعا مانگیں گے تو خدا ہماری دعا جلدی قبول کرے گا، جس طرح کہ سیرت ائمہ اور سیرت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ وہ انہوں نے ساری رات
دعائیں مانگی، سجدے میں دعائیں مانگی، قنوت میں دعائیں مانگی، تو وہ کون سی دعا تھی جو آپ نے لی؟ نہیں، امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا اماں جان آپ نے تمام دعائیں جو ہیں وہ دوسروں کے لیے مانگی ہیں۔ تو بی بی نے کہا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے اور پھر اپنا گھر، یعنی پہلے دوسروں کے لیے مانگیں گے، خدا ذوالجلال ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو پہلے مستجاب کرے گا۔ لہذا بہترین ٹیکنیک اور طریقہ اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مانگے، کیونکہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ میں گناہ گار ہونے کی وجہ سے میری دعا خدا جلدی قبول نہ کرے، کرتا تو ہے لیکن جلدی قبول نہ کرے، لیکن جس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہماری زبان معصوم ہے نا، لہذا ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مثلا کوئی ایک بچہ جو ہے اپنے والدین کا نافرمان ہے، تو وہ نافرمانی کی وجہ سے والدین اس کا کہنا نہیں مانتے، اس کو مثلا اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، یا اس کو وہ جو چیز جو مانگتا ہے اس کو نہیں دیتے، لیکن وہی بچہ باوجود ہے کہ نافرمان ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے مثلا کسی اور بچے کے لیے دروازہ کھولنے اور حاجت طلبی کرتا ہے، تو والدین اس کے لیے وہ قبول کریں گے۔ یہی صورتحال ہے کہ انسان ممکن ہے اس کے لیے دروازہ جلدی نہ کھلے، لیکن دوسرے کے لیے دروازہ کھلوانے کے لیے اور حاجات کو قبول کرانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ لہذا جب ہم دعا مانگیں تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ایسی دعا مانگے جو خداوند متعال جلدی قبول کرے۔ اور ایک تکنیک جو ہے دعا کو قبول کرانے کی یہ ہے کہ انسان دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھے، محمد وعلی محمد پر صلوات بھیجے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ خدا فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں درود کو قبول کر لوں، لیکن دو درود کے درمیان اور صلواتوں کے درمیان جو ہے وہ میں دعا کو رد کر دوں۔ لہذا بہترین طریقہ جو ائمہ نے ہمیں سمجھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ محمد وعلی محمد پر کثرت سے درود بھیجیں اور اللہ سے استغفار طلب کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہترین دعائیں اللہ سے مانگیں۔ خدا ذوالجلال آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔